الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة رواه ابن ماجہ والامام احمد رحمہم اللہ۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، یقیناً جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس روئے زمین نے ایسا تاریک زمانہ شاید نہ دیکھا ہو، اس لیے کہ دنیا کے اندر جس کسی بھی شعبے پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اسی لیے زبانیں قابو میں نہیں ہے، وہیں پر اقلام یعنی تحریریں بھی قابو میں نہیں ہے، جبکہ انسان کی ہر حرکت کے اوپر اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ خصوصاً اللہ رب العزت نے جو زبان ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کے ساتھ قوت گویائی ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو معافی ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت ہم نے دی، اس کو بیان عطا فرمایا، بیان سکھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتایا کہ تجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ زبان تو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن اس زبان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیت رکھی۔ اگر اس کو خیر کی جگہ پر استعمال کرو تو بہترین نعمت ہے، اور اگر
اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرو یا غلط طریقے سے استعمال کرو تو ایک بہت بڑی زحمت بن سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان لوگوں کی بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی مگر وہ آدمی جس نے صدقے کا حکم دیا یا بھلی بات کا حکم دیا یا لوگوں میں صلح کرنے کی بات کی، اور جو اس طرح کا کرے گا کار خیر کو اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آج تو موبائل اتنا سستا ہو گیا، ایک زمانے کے اندر مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نیوزی لینڈ میں تھا 2002 سے 7 تک، تو $10 کا ایک کارڈ ملتا تھا، اس میں 8 منٹ ہوتے تھے۔ 8ویں منٹ ختم ہوتی تو آدمی لٹکتے رہ جاتا تھا کہ اب آگے آئے گا یا نہیں آئے گا فون۔ لیکن آج $10 کے اندر پورا مہینہ آدمی بات کر لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ باتیں آئے گی کہاں سے؟ ٹیکنالوجی اور سائنس یقیناً استعمال کی اور کام کی چیز تو ہے، لیکن یہ بھی چھری کی 2 دھار کی طرح ہے، صحیح استعمال کرو تو کام کی ہے، اور اگر غلط استعمال کرو تو بہت ڈینجر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی ہے صحیح بات کرنے کے لیے، سچی بات کرنے کے لیے، اور آج تو بولنے کا لوگوں کو اتنا شوق ہو گیا کہ کہیں بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصویر کشی کے پتہ نہیں اس کے جواز کا فتویٰ کس نے دیا، لوگوں نے اس کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں فوٹو کھنچوانے کے لیے، اور دعوت کے بنیاد کے اوپر دعوت کے نام پر کہیں بھی اسپیچ دینے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ویڈیو کے ساتھ۔ حالانکہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ناجائز چیز ناجائز ہی رہتی ہے، وہ جائز نہیں ہو جاتی۔ تصویر کشی حرام تھی، آج بھی حرام ہی ہے، اور ڈیجیٹل ہے تو کیا ہوا؟ وہ تصویر ہی ہے۔ آخر سائے میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ قلم کے ذریعے پہلے فوٹو کھینچا جاتا تھا، پھر کیمرے کے ذریعے ہونے لگا، اب ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے، تو سب چیزیں تو ایک ہی ہے، شکلیں بدلی ہے۔ اس کو عکس کہنا اور سایہ کرنا، یہ سب کہنا، یہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ہے۔ باقی یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی کہ قدم قدم پہ فتنے ہوں گے، آج وہی دور ہے۔ میں نے خطبے میں جس حدیث کا سہارا لیا تھا، اس کو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح سے ابن ماجہ کے اندر بھی انہی سے منقول ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایسے سال آئیں گے جو دھوکے باز ہوں گے،
سنوات خداعات، خداع بہت زیادہ دھوکے دینے والے کو کہتے ہیں، اور یہ تو سال کو کہہ رہے ہیں کہ سال آئیں گے دھوکے باز۔ اب آپ سوچئے رمضان، اس رمضان کے 8ویں روزے سے ہمارے یہاں لاک ڈاؤن تھا، آج 6 مہینے اسی میں چلے گئے، آدھا سال خرچ ہو گیا لاک ڈاؤن میں، اور کئی مہینوں سے پلین بند ہے، بارڈرز بند ہے، بہت سارے ملکوں کا یہ حال ہے۔ تو دھوکے دینے والے سال آئیں گے ایسے کہ جس میں جوتے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جوتا کہا جائے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ بارش تو بہت ہوگی، پیداوار کی امید ہوگی کہ اچھی پیداوار ہوگی کیونکہ بارش بہت ہوئی ہے، لیکن جب پیداوار کا وقت آئے گا تو قحط پڑ جائے گا۔ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے، پیداوار کے کاٹنے کا وقت ہے اور کوئی مصیبت آ گئی، ساری پیداوار برباد ہو گئی۔ دھوکہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو بہت اچھا لگے اور اس کا عین بہت خراب ہو۔ آگے فرمایا کہ اس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ آج تو حکومت لیول پہ جھوٹ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مجھے یاد آیا، ابھی کچھ دن پہلے مسلم شریف کی جلد اول کے اندر سبق میں آیا تھا، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ ان میں ایک تھا شیخ زانی، بڑا ہو گیا اور زنا کر رہا ہے۔ دوسرا ملک کذاب، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور عائل مستکبر، محتاج ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ علامہ عثمانی علیہ الرحمٰن نے فتح الملہین میں اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ تینوں کے جو کام ہیں وہ ایسے جن کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اب بوڑھے آدمی کو زنا سے کیا لینا ہے، اس کے تو کلومیٹر پورے ہو گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے زنا کی، وہ کر رہا ہے۔ بھائی آدمی کے اندر جوانی ہو، طاقت ہو اور سب چیزیں شباب پہ ہو تو یہ سب چیزیں سستی ہے، حالانکہ غلط ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے تقاضے موجود ہیں، اور بادشاہ ہے، اس کو کون کاٹ کھائے گا یا مار ڈالے گا، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور غریب آدمی ہو کے، محتاج ہو کے تکبر کر رہا ہے، جس کو روٹی کی فکر ہے، ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، دوسرے کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ تو اس میں جھوٹا بادشاہ کی بات، بادشاہ جو جھوٹ بولے گا، آج یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے دنیا میں، اور آج پائے جا رہے ہیں۔ اور دنیا بھی عجیب ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، اس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ جی ہر نئی صبح نئی بات لے کے آتی ہے۔ اور وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خیانت والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امانت دار کو خیانت دار کہا جائے گا کہ خائن ہے۔ وَيَنْفِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَ، اور ان لوگوں کے اندر نااہل لوگوں کی طرف سے نمائندگی کریں گے رویبضہ۔ رویبضہ یہ حدیث کا لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ینطق فیہا الرویبضہ، رویبضہ بولے گا ان حالات میں، ان دنوں میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون، رویبضہ کون ہے؟ فرمایا معمولی آدمی ہوگا اور پبلک کے کام میں بولے گا، ایک معمولی آدمی اور پبلک کے کام میں بول رہا ہے، عام لوگوں کے اہم معاملات میں رائے نہیں کرے گا۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کی کوئی بھی ساتھ نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نسبی لحاظ سے کوئی حیثیت، نہ مالی لحاظ سے کوئی حیثیت، لیکن بات ایسی کرے گا جیسے کہ کوئی بہت بڑا آدمی کر رہا ہے تو معمولی۔ یہ سب چیزیں میرے عزیزوں ہو رہی ہے، زبانیں کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹ اور سچ کو تمیز دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، دین کے نام پہ بھی ہو رہا ہے۔ بعض علماء دعوے کر رہے ہیں اپنی بات کو منوانے کے، ہم یہ جو ہم ہی سمجھے ہیں کوئی اور نہیں سمجھا ہے، دعوے ہو رہے ہیں۔ سچ اور جھوٹ میں، اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی دنیا میں تمام علماء کو ایک لکڑی سے ہانکا جا رہا ہے، سب کو ایک ہی طرح کے سمجھے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا ابھی جو حال ہے وہ اسی قسم کا ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آج کے زمانے میں زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فتنے اسی سے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ مشکلات اسی سے بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے فضائل بتلائے، چپ رہنے کے فضائل بتلائے۔ یقیناً زبان یہ دل کی ترجمان ہے، دل کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہے، ودیعت کی ہوئی ہے، جو راز ہے دل کے اندر، ان راز کو زبان کے ذریعے اور کلام کے ذریعے باہر لایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا معاذ انت سالم ما سکت فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَعَلَيْكَ أَوْلَكَ، اے معاذ جب تک چپ رہو گے صحیح سالم رہو گے، اور جب بولو گے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو یہ تمہارے اگینسٹ جائے گی یا تمہارے فیور میں جائے گی۔ ہاں، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، اگر آپ کلام کرتے ہیں تو کلام یا تو آپ کے فیور میں جاتا ہے یا آپ کے اگینسٹ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بھلی بات کہنے کا حکم دیا ورنہ خاموش رہنے کا حکم دیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور اس کے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ اپنی زبان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ زبان کی آفتیں بے شمار ہیں۔ بولنے سے فائدہ جتنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں خاموش رہنے کا فائدہ زیادہ ہے۔ اسی لیے علامہ ماوردی نے اپنی کتاب کے اندر کلام کرنے کی شرطیں لکھی ہے کہ آدمی بات کب کرے۔ 4 شرطیں ہیں، آدمی جب بات کرے تو اس کے بات کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ وہ 4 شرطیں اگر پائی جائے گی تو آدمی لغزش سے بچے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کلام کسی تقاضے کے اوپر ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا داعی موجود ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ اب جس چیز کی طرف جو چیز بلانے والی ہے کلام کی طرف،
وہ یا تو جلب منفعت ہی یا دفع مضرت، کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے بولیں گے یا کسی نقصان کو دفع کرنے کے لیے بولیں گے. تو آپ اپنے کلام کے لیے پہلے سوچ لیں کہ اس کلام کرنے سے کوئی نفع حاصل ہوگا یا کوئی نقصان دفع ہوگا. دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ کلام کریں تو اس کی جگہ میں کریں، اس کی صحیح ٹائم کے تلاش میں رہے، ڈھونڈیں کہ یہ بات کرنے کا ٹائم ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، جو شادی شدہ ہے وہ تو جانتے ہیں کہ بعض عورتیں اتنی ہوشیار اور چالاک ہوتی ہے کہ شوہر سے جو کام کروانے ہیں یا اس کے پاس اس کو ہاں کروانی ہے وہ اپنے مخصوص وقت میں کرتی ہے. وہ جانتی ہے کہ اس سے کب بات کر سکتے ہیں اور یہ کب موڈ میں ہوگا. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی بات کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ موقع مناسب ہے یا نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے. کیونکہ تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرے گا اس کے جو عیوب ہیں، اس کی جو خامیاں ہیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ چھپی ہوئی رہے گی. تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. اس پہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرما رہے تھے ایک دن کہ بس میں جا رہا تھا، ایک صاحب بازو میں بیٹھے تھے، وہ خاموشی سے بیٹھے، کچھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ یار کچھ بولیے. تو وہ آدمی فارسی میں یہ بولا کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. تو مولانا ظریف الطباعت ہے، آپ نے فرمایا المجتہد یخطئ و یصیب. اجتہاد کرنے والا کبھی صحیح بھی بات کرتا ہے، کبھی غلط بھی کر دیتا ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے. تو وہ بولا کہ آمین. وہ سوچا کہ مولانا کچھ دعا دے رہے ہیں. جیسے اس نے فارسی میں کہا تھا کہ جب تک آدمی بات نہیں کرے گا اس کے عیوب اور اس کے فنون چھپے رہیں گے، اس کے ہنر چھپے رہیں گے. اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر بولو گے تو بولنے والا جو ہے، اجتہاد کرنے والا کبھی درستگی پر پہنچتا ہے، کبھی غلطی کرتا ہے. یہ اس کے جواب میں تھا. اب یہ سوچا کہ دعا دے رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنے پانی میں ہے. خیر، تو یہ تیسری شرط تھی کہ آدمی بقدر ضرورت بولے، ضرورت سے زیادہ نہیں. اور دوسری بات، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بات کے لیے بھی الفاظ اس طرح کے منتخب کرے اور پسند کرے جو مناسب ہو، صحیح الفاظ منتخب کرے. ورنہ پھر لفظ کے بدل جانے سے، کبھی موقع محل بدل جانے سے، کبھی ضرورت سے زیادہ بول دینے سے، بغیر کسی داعی کے بول دینے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اور اس پہ بڑی شرمندگی اور پشیمانی ہوتی ہے. کبھی کبھی بغیر داعی کے بات کرنے سے کوئی چیز متقاضی نہیں ہے بات کرنے کی، پھر بھی آدمی بات کر لیتا ہے تو پھر الٹی سیدھی بات کر لیتا ہے. جیسے علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شکایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آتے تھے اور بیٹھتے رہتے تھے اور وہ خاموش رہتے تھے، دیر تک چپکے سے بیٹھے رہتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کیا لوگ اتنے سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، آپ تو کبھی پوچھتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیے کہ متی یفطر الصائم، روزے دار افطار کب کرے گا، اپنا روزہ کب کھولے گا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا غربت الشمس، جب سورج ڈوب جائے تو پھر اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کو افطار کرنا ہے. تو اس نے سوال کیا فَإِن لَمْ تَغْرِبْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، اگر آدھی رات ہو جاوے اور سورج ڈوبے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے
اور انہوں نے کوئی ایسا شعر کہہ دیا کہ جس کے اندر یہ تھا کہ وفی الصمت ستر للعی وانما صحیفۃ لب المرء ان یتکلم، خاموشی میں بیکار آدمی کے لیے پردہ ہوتا ہے، چپ رہنے میں بے وقوف کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کا صحیفہ یہ ہے کہ وہ بولے گا تو دماغ کا صحیفہ کھلے گا کہ دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے، بھوسا بڑا ہے یا عقل ہے۔ تو یہ 4 شرطیں علامہ ماوردی نے لکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر جواب دیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ حضور مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک ھذا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو پکڑ، اس کو قابو میں رکھ۔ فأعاد علیہ، اس نے پھر سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلا دو جو جنت میں داخل کر دے۔ حضور نے فرمایا ثقیلت کا امک هل یکب الناس علی مناخرہم فی النار الا حصائد السنتہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جو گرائے گا جہنم میں اوندے وہ ان کی زبان ہی کی کھیتی ہوگی، زبان ہی کی پاداش میں حرام بات کرے، نامناسب بات، تو اس سے یہ ہوگا۔ انسان اپنے قول کے ذریعے یا عمل کے ذریعے اچھائی اور برائی کی کھیتی کرتا ہے، نیکی اور گناہ اس کو بوتا ہے، قیامت کے دن اس کھیتی کو کاٹے گا۔ اگر بھلی بات کے ذریعے کھیتی کی ہے، دانا بویا ہے، یا اچھے عمل کا دانا بویا ہے، تو پھر اچھائی کو اور عزت والی چیزوں کو کاٹے گا۔ اور اگر شر کو، بری باتوں کو بول کر، برے عمل کو کر کر، اللہ کی نافرمانی کو زبان پہ لا کے، شرک کر کے، ہاں بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ کل ہمارے ایک ساتھی کا جوبک سے فون آیا، ہمارے دوست ہیں، اب سوچنے کی بات، آج لوگ الحمدللہ پوچھ تو رہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں جن کو فکر ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتے؟ غوث پاک سے مراد حضرت شیخ محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا نام بغیر وضو کے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں لے سکتے؟ یہ شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے کام درست ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو راضی رکھنا پڑے گا۔ یہاں پہ آج بھی ہمارے فیجی کے اندر پرانے زمانے کی جو ایک رسم تھی چل رہی ہے کہ یہ زندہ مرغے کو گلے سے ڈائریکٹ کاٹ کے اس کو کھانا پکا کے دعا کرانا، بلکہ غیر مسلم بھی یہ کام کراتے ہیں اور مسلمان بھی۔ تو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ کے کلام سے زیادہ بڑھ گیا ان کا نام۔ دیکھو وہ اللہ کے ولی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ بہت بڑے اونچے پائے کے اللہ کے ولی ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جماعت میں سے جو صحابی ان کے اندر چھوٹا سمجھا جاتا ہو، ہمارے لیے آتے تو سب بڑے ہیں، لیکن ان صحابہ کے درجات میں جو چھوٹے درجے کا صحابی ہے، آپس میں ان کے درجات میں
اس صحابی تک نہ شیخ عبد القادر جیلانی پہنچ سکتے، نہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور کی صحبت یافتہ ہے، اور وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگ تھے، اس لیے ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیے بہت ساری باتیں دین کے بارے میں جو چل رہی ہے بالکل واہیات، پتہ نہیں ہوتا یہی کفر اور یہی شرک قیامت کے دن کاٹیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب پاکستان کے اندر جو کری قلم ہے، وہاں کے نصاب تعلیم ہے، اس کو تبدیل کرنے کی بات کہی گئی، اور یقیناً یہ قابل تقلید عمل ہے۔ امت مسلمہ نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رکھا ہے۔ اگر اس طرح کے کری قلم ہو، اس طرح کے نصاب تعلیم ہو جس میں بچوں کو بچپن سے کلام اللہ اور کلام رسول سکھایا جائے، تو بچپن سے ان کے اندر وہ اثرات آئیں گے۔ لیکن عقل کے اندھے دنیا دار اپنے آپ کو سائنس کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ افسوس کرنا چاہیے، کل قیامت کے دن جب اپنی کھیتی کاٹیں گے زبان کی، تب پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے دین کے لیے کبھی روڑا مت بننا، کبھی دین کے کام کے لیے روڑا مت بننا، اور کسی خادم دین کی دل کو مت دکھانا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمارے یہاں تو فیجی میں تو جیسے یہ سوچتے ہیں کہ جس کے خلاف ہم کچھ کر رہے ہیں اس کو پتا نہیں ہے، اس لیے چلے گا، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، اس کا خدا تو جان رہا ہے۔ آپ اگر کسی کے خلاف سازش کریں یا کسی کے خلاف کچھ بولیں، چاہے اس آدمی کو اس کا پتہ نہ ہو، لیکن رب العالمین کو سب پتہ ہے۔ ہاں، رب العالمین سب جانتا ہے، وہ تمہاری سازشوں سے زیادہ بہترین اور مضبوط سازش کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کے ذریعے آپ کیا بول رہے ہیں اس کو سوچو۔ کبھی کبھی شرکیات، کبھی جھوٹی گواہی، تو کبھی جادوگری، تو کبھی تہمت، ایسے بڑے بڑے گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج جھوٹ تو آدمی ایسے بول لیتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی احساس، یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں تو چلتا ہے۔ کاروبار میں تو اتنا کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایمان والا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ ہاں، آج غیبت ہر زبان پہ جاری، چگل خوری، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ زبان کی بیماریاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب۔ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے وہ جہنم میں اس سے زیادہ پھسل جائے گا، جو مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری ہے اس سے بھی زیادہ دور۔ ایسی بات۔ اور ترمذی شریف کی روایت تو یہ ہے کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ آدمی بات کہہ کے چلا جاتا ہے اور وہ اس کے کوئی حرج نہیں سمجھتا، اس کو پتہ بھی نہیں، وہ 70,000 سال یا 70 خریف بڑی لمبی مدت کو کہتے، کہا اتنا جہنم میں گرے گا، گرتے 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 جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زبان کے بارے میں بہت ڈرتے تھے، کیونکہ زبان کی آفتیں بے شمار ہے۔
وہ زبان کی آفتوں سے ڈرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی چیز ہے، یہ زبان وہی مجھے مصیبتوں پہ لے آئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر ویحک قل خیرا تغنم او اسکت عن سوء تسلم، ارے کمبخت تو بھلی بات کر تو نفع اٹھائے گی، یا برائی سے خاموش رہے تو صحیح سالم رہے گی، وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّكَ سَتَنْدَمْ، ورنہ یاد رکھ تجھے پچھتانا پڑے گا۔ کسی نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ لِمَ تَقُولُ هَذَا، ارے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا انہو بلغنی ان الانسان لیس علی شیء من جسدی اشد حنقا او غیظا منہ علی لسانہ الا من قال به خیرا او املا به خیرا، کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انسان اس کے جسم میں سے کسی چیز کے اوپر زیادہ ناراض اور زیادہ غصے میں زبان کی بنسبت کسی اور چیز پر نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس نے اچھی بات کہی ہو یا بھلائی لکھوائی ہو۔ آدمی قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ غصے والا اور زیادہ ناراض اپنی زبان پہ ہوگا۔ ہاں اگر اس نے اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کیا تو ٹھیک ہے۔ آج دیکھیے صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پورا دن اللہ کا نام نصیب نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی، ہزاروں قسم کے بکھیڑے آتے ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، استغفار، اس طرح کی چیزیں نہیں آتی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرماتے تھے باللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما علی الارض شیء احوج الی طول سجن من لسان، روئے ارض پر، زمین کے اوپر کوئی چیز زیادہ دیر تک جیل خانے میں ڈالنے کی لائق زبان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے جس کو زیادہ دیر تک جیل خانے میں ڈالے رکھو وہ زبان ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں، زبان سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مناسب لائق کہ جس کو دیر تک قید خانے میں رکھا جائے۔ اور حضرت حسن فرماتے تھے کہ اللسان امیر البدن، زبان یہ باڈی کا امیر ہے، فَإِذَا جَنَى عَلَى الْأَعْضَاءِ شَيْئًا جَنَتْ وَإِذَا عَفَّ عَفَّتْ، ہاں یہ جب کچھ گڑبڑ کرتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی کرتے ہیں، یہ پاک دامن رہتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی پاک دامن رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، واقعتاً ایک ایسے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، چاہے آپ دین کی بات کر رہے ہو یا دنیا کی کر رہے ہو، چاہے پولیٹکس کی بات کر رہے ہو یا یہ کہ معاشرے کی بات کر رہے ہو، پبلک کی بات کر رہے ہو، آپ چاہے اپنا گھر کا کام کر رہے ہو یا پبلک کا کام کر رہے ہو، چاہے آپ کسی سنستھا میں کر رہے ہو یا مسجد مدرسے کا کام کر رہے ہو، یاد رکھو آج زیادہ تر گناہ زبان سے ہو رہے ہیں۔ کسی کے بارے میں بات نکلی، ارے فنا، ارے چھوڑ رہا بات، یار کتنا نکما ہے، میں جانتا ہوں ایسا کرتا ہے، کوئی تحقیق نہیں۔ اگر تحقیق ہے آپ کے پاس تو اسی کے پاس جائیے، سمجھائیے، اصلاح کیجیے، اس کی خیر خواہی کیجیے۔ خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ پیچھے جا کے آپ برائی کریں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کے تو گناہ دھل جائیں گے۔ ہاں اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یاد ہے، ارشاد ہے، کسی نے کہا تھا یہ کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں لوگ اپنی زبان گندی کرتے، تو کہا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات بلند اس طرح سے ہوں گے، یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں جو اپنی زبان سے گندی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جو دین کے خلاف بولیں گے اور احکام دین کے خلاف، علماء کے خلاف، مفتیوں کے خلاف۔ ہاں دیکھو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتا دی ہے کہ ایسے ایسے علماء ہوں گے، ایسے ایسے مفتی ہوں گے جو بغیر سوچے سمجھے فتوا دیں گے. وہ تو ہوگا، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر خاموش رہیے. ہاں، یہ تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تو ایک ایک کر کے ہماری نظروں کے سامنے آتی رہے گی. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان کی آفات بہت زیادہ ہے، زبان کی مصیبتیں صاحب الخطب المنبریہ نے تقریباً 7 گنوائی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو آئندہ کریں گے، ان 7 آفتوں کو آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اس کی یاد کے لیے. تھوڑا سوچو تو صحیح، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں دی اور اس نے ہم سے کچھ اور نہیں مانگا کہ تم یہ کرنا. ذکر کرنے کو کہا، زبان سے مجھے یاد کرتے رہنا، دل سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، اور اعضاء سے اللہ کا کہنا ماننا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لانے کو نہیں کہا کہ پہاڑ سے یہ چیز توڑ کے لے آنا اور یہ کر دینا، نہیں، بس اللہ کی یاد کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر میں تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.